الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا وزر له ولا وازر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا وشفيعنا وسيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار صدق الله العظيم. معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی کتاب مقدس سے سورۃ الزمر کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. آج کے موضوع کا عنوان ہے تسلیم و رضا. تسلیم اور رضا، یہ دو مختلف الفاظ ہیں. تسلیم اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے سامنے تسلیم کرنا، اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو رضامند ظاہر کرنا، اللہ کے حکم کو مان لینا. رضا کہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا. تسلیم و رضا، انسان اس دنیا میں اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا ہے اور تمام مخلوقات میں سے ایک بہترین مخلوق پیدا کی ہے. اس انسان کے ساتھ اللہ رب العزت نے مختلف حالات لگائے ہیں. کبھی یہ انسان خوش ہوتا ہے اور جب خوش ہوتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ بہت مزے ہے، مزے کی زندگی ہے اور بہت اچھے دن گزر رہے ہیں. لیکن
اس کے ساتھ ایک اور حالت بھی ہے جس کو غمی کہتے ہیں، اور وہ کیفیت، وہ حالت جب انسان پر آ جاتی ہے پھر انسان پریشان رہتا ہے، سوچوں میں ڈوبا ہوا رہتا ہے، غم اور فکر میں مبتلا ہوتا ہے۔ یہ حالات یہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ کبھی ساری زندگی انسان پر خوشی نہیں ہوتی اور کبھی ساری زندگی غم نہیں ہوتا، یہ حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ حوادث زمانہ ہے، یہ حالات زندگی ہے، دنوں کے حالات ہے، اس کو ہم چینج کرتے رہتے ہیں۔ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، لوگوں کے درمیان اس کو تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص وہ غریب ہوتا ہے اور اللہ رب العزت اس کے لیے حالات سازگار بنا دیتا ہے، اس کی زندگی کا رخ وہ اچھے راستے پر چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور چلتے چلتے دیکھتے آنکھ کو وہ ایک ایسی کیفیت پر پہنچ جاتا ہے، اس حالت پر پہنچ جاتا ہے کہ ہر کوئی اس کو دیکھ کے رش کرتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی مال دولت ہوتی۔ اور کبھی اس نے دیکھا تھا کہ وہ بالکل غریب تھا، کبھی اس سے کوئی بات نہیں کرتا تھا، اس کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتا تھا، اس لیے کہ وہ غریب تھا، لیکن چلتے چلتے وہ ایسے منصب اور مقام پر پہنچ گیا کہ پھر ہر کوئی اس کو سلام کرتا ہے، ہر کوئی اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اللہ نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ انسان کی زندگی ہے۔ کبھی انسان امیر ہوتا ہے اور اس امارت سے آہستہ نیچے آتے 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 غربت کی حالت تک پہنچ جاتا ہے، پھر لوگ کہتے ہیں کہ اس کو ہم نے اس حال پر دیکھا تھا اور آج یہ اس حال پر ہے۔ یہ انسانی زندگی ہے۔ جس طرح انسانی زندگی خوشی اور غمی سے مرکب ہے، اس طریقے سے دنیا کا نظام اللہ نے ایسے ہی بنایا ہے۔ دنیا کا نظام، ہر چیز، یہ سارا نظام یہ جوڑی جوڑی ہے۔ اگر خوشی ہے تو غم بھی ہے، اگر غم ہے تو خوشی ہے، اگر دن ہے تو رات بھی ہے، اگر اندھیرا ہے تو صبح کا اجالا بھی ہے۔ یہ اللہ نے تنوع، یہ ویرائٹی، یہ اقسام یہ اللہ نے بنایا ہے۔ اگر سردی ہے تو اللہ نے گرمی بھی بنائی ہے، اگر گرمی ہے تو اللہ نے سردی بھی بنائی ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا قرآن مقدس میں ارشاد ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہم نے ہر چیز کو جوڑے جوڑے بنایا ہے۔ دنیا میں آپ دیکھیں جو لوگ ریسرچر ہوتے ہیں، زیادہ پڑھائی کر لیتے ہیں، تحقیق کر لیتے ہیں، تو ان کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو پودے ہیں، پودے ان میں بھی مذکر مؤنث ہوتے ہیں، ان میں بھی میل فیمیل ہوتے ہیں۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہر چیز میں اللہ نے جوڑے بنایا ہے۔ یہ تنوع، یہ ویرائٹی، یہ متبادل چیزیں، یہ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے۔ اگر آسمان ہے تو زمین ہے، زمین ہے تو آسمان ہے، اگر عروج ہے تو زوال ہے، زوال ہے تو عروج بھی ہے۔ یہ سارا نظام اللہ نے بنایا ہے۔ انسان کی حالت، انسان بھی اسی کیفیت سے دوچار ہے، مختلف حالات آتے ہیں، لیکن انسان کو کرنا کیا چاہیے؟ انسان دوسری مخلوقات کی طرح نہیں ہے، یہ جانوروں کی طرح نہیں ہے، یہ درختوں کی طرح نہیں ہے،
یہ پہاڑوں اور دریاؤں کی طرح نہیں ہے، یہ ایک مکلف انسان ہے، اس کو اللہ نے اختیارات عطا کیے ہیں، اس کو اللہ نے فہم و فراست اس زمین میں اس کو خلیفہ بنایا ہے۔ یہ دوسری چیزوں کی طرح نہ چلے، انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے۔ انسان پر جب حالات آ جائے، جب پریشانی آ جائے، جب مصیبت آ جائے، اللہ نے اس کا حل بتایا ہے، اس کا طریقہ بتایا ہے، اس کے فوائد بتائے ہیں۔ فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ یہ 25ویں پارے کی آیت ہے سورہ شورى کی۔ فرمایا کہ آپ کو جو مصیبت پہنچتی ہے، فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے اعمال کا نتیجہ ہے، یہ آپ کے اپنے ہاتھوں کے اعمال کا کیا ہوا نتیجہ ہے۔ وہ کیوں؟ وہ اس طرح کہ اگر دو آدمی ہیں، ان کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے، اور لڑائی ہوتے ہوتے ایک دوسرے کے سر بھی پاڑ دیتے ہیں، ایک دوسرے کو قتل بھی کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں بھی دیتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بلا بھی کہہ دیتے ہیں، مختلف قسم کی لڑائی ہے۔ اب اللہ نے فرمایا کہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے اعمال ہیں، تمہارے اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے اعمال کیوں ہیں؟ کہ جس نے پہل کیا ہے، جس نے آغاز کیا ہے، وہ اس گناہ کا سبب بن گیا۔ اگر ایک شخص نے دوسرے کو گالی دے دی، برا بلا کہہ دیا، اس نے آغاز کر دیا، اب اگلا بندہ اگر وہ صبر کرے، تحمل کرے، برداشت کرے، ایک کان سے سنے دوسرے سے نکال دے، سنی انسنی کر دے، تو یہ حالات خراب نہیں ہوں گے، یہ حالات برائی کی طرف نہیں جائیں گے، یہ حالات لڑائی اور جھگڑے کی طرف نہیں جائیں گے، یہ حالات قتل و غارت کی طرف نہیں جائیں گے۔ اگر وہ دوسرے بھی گالی دے دے، تیسرے بھی دے دے، 10 گالی بھی دے دے، اور کوئی بھی جواب اس کو نہ ملے، وہ خود ہی خاموش ہو جائے گا۔ اور ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آگے سے کوئی جواب نہ دے دے اور وہ اس پر مسلسل وہ بھی اس کا بھی بس ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ایک آدمی ایک گالی دیتا ہے، آگے سے اس کو جواب ملتا ہے، اور پھر جواب در جواب، پھر بات ہاتھ تک جاتی ہے، اور ہاتھ سے آگے پھر اوزار تک بات چلی جاتی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے اعمال ہے۔ اسی لیے معاشرے میں جو بھی عمل کرے وہ اللہ کے سپرد کرے، جو بھی عمل کرنا چاہے سب سے پہلے اللہ سے مانگے، جو بھی کام کرنا چاہے سب سے پہلے اللہ سے مانگے، سب سے پہلے اللہ کے حضور میں 2 رکعت پیش کر دے، اللہ میں یہ کام کر رہا ہوں، اس کام میں میرے لیے خیر ڈال دے، اس کام کے شر سے مجھے بچا دیں، اس کام میں جو بلائیاں ہیں وہ مجھے عطا کر دیں۔ یہ جس کو ہم استخارہ کہتے ہیں، وہ استخارہ یہی چیز ہے۔ ہم تو خوابوں کے انتظار میں پڑے رہتے ہیں نا، کہ ہمیں کوئی خواب آ جائے، یہ خواب یہ ضروری نہیں ہے، آپ نفل پڑھے، اللہ سے مانگے، اللہ، وہ استخارہ کی دعا یہی ہے جو ہم 2 رکعت پڑھ کے سونے سے پہلے دعا کرتے ہیں، یہی دعا کرتے ہیں، اللہ اگر اس کام میں میرے لیے خیر ہے، بہتری ہے، تو یہ کام میرے لیے آسان کر دے، اگر اس کام میں میرے لیے برائی ہے، شر ہے، اس کام کو مجھ سے دور رکھے اور مجھے اس کام سے دور، یہی تو استخارہ ہے۔ تو کام سے پہلے اللہ سے مانگے کہ اللہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، اگر اس میں میرے لیے خیر ہے، بلائی ہے، تو یہ میرے لیے آسان کر دے، اگر اس میں میرے لیے شر ہے مجھے اس شر سے دور رکھ دے، یہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اور جو بھی کام کرے وہ اللہ کے دین کے مطابق کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرے، اس میں خیر تلاش کرے، ان کے برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے،
اور اپنی طرف سے زیادہ ہوشیاری، زیادہ چالاکی نہ دکھائے کہ دین کے ساتھ بھی چکر بازی ہو، بندوں کے ساتھ بھی چکر بازی ہو، کہ کرتے آپ کچھ ہے اور بندوں کو کچھ دکھاتے ہیں، اس میں پھر خیر و برکت نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، یہ دوسرا جملہ ہے۔ یہ جملہ اس لیے ہے کہ کبھی کبھی اللہ کی طرف سے بیماری آ جائے، آزمائش آ جائے، امتحان آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، اللہ نے فرمایا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اس کے ذریعے سے میں بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، آپ کے بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ یہ وہ کام ہے کہ بظاہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ برائی ہو رہی ہے، میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، لیکن اگر انسان اس پر صبر کرے، اس پر شکر کرے، اس کو برداشت کرے، تو اللہ نے فرمایا اس کے ذریعے سے میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، اس کے ذریعے سے آپ کے درجات کو بلند کر دیتا ہوں، اس کے ذریعے سے آپ کو بلند مقام عطا کر دیتا ہوں۔ یہ اللہ کی طرف سے پھر انعام بھی ہے۔ دنیا میں جو امتحانات ہے، جو مصائب ہے، جو پریشانیاں ہیں، یہ امتحانات، مصائب اور پریشانیاں یہ سب سے زیادہ اگر کسی پر آئی ہے تو اللہ کے پیغمبروں پر آئی ہے۔ اس دنیا میں انبیاء علیہ السلام سے بڑھ کر کسی پر کوئی پریشانی نہیں آئی ہے۔ ان من اشد الناس بلاء الانبیاء، کہ سب سے زیادہ جو پریشانی، مصائب، امتحانات آئے ہیں وہ اللہ کے پیغمبروں پر آئے ہیں۔ فرمایا ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اس کے بعد ان لوگوں پر امتحانات اور پریشانی آئی ہے جو انبیاء کے قریب تھے، جو انبیاء کے قریب تھے، جو انبیاء کے قریب تھے، جو قریب ترین تھے، ان پر زیادہ مصائب اور پریشانی آئی ہے۔ اللہ کے پیغمبروں نے یہ مصائب، یہ امتحانات، یہ پریشانیاں یہ اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ یہ تھوڑا سا آگے ہو جائے تاکہ جگہ بن جائے، تھوڑا سا آگے ہو جائے۔ اللہ کی طرف سے یہ امتحانات، یہ پریشانیاں، یہ مصائب، یہ سب سے زیادہ اللہ کے پیغمبروں پر آئے ہیں، اور اللہ کے پیغمبروں نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام، صبر ایوب جو کہتے ہیں، ایوب علیہ السلام لمبے عرصے تک بیمار تھے، کبھی زبان پر اللہ سے شک و شکایت نہیں کی، کبھی یہ نہیں کہا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو نے مجھے بیمار کر دیا، تیرا پیغمبر ہوں مجھے بیمار، کبھی یہ نہیں کہا۔ اور ایسے الفاظ زبان سے نہیں نکالنا چاہیے، کبھی اللہ سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے، کبھی اللہ سے شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہر حال میں اللہ کی طرف توجہ کرنا چاہیے، ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ کے جس پیغمبر کا بھی آپ واقعہ لے لیں، ہم تو اتنے پیغمبر جانتے بھی نہیں، تھوڑے سے پیغمبروں کے نام سے واقف ہے، تھوڑے سے پیغمبر ہم جانتے ہیں، محدود پیغمبروں سے ہم واقف ہیں، اور جس پیغمبر کے بھی آپ ذکر کریں تو ان کے واقعات، ان کے حالات دیکھیں، کتنے بڑے بڑے حالات ان پر گزرے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو دیکھیں، نوح علیہ السلام کے واقعات کو دیکھیں، ہود علیہ السلام کو دیکھیں، صالح علیہ السلام کو دیکھیں، شعیب علیہ السلام کے واقعات کو دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو دیکھیں کہ لوگوں نے ان کو وہ قتل کرنا چاہا۔ جتنے امتحانات، آزمائش، پریشانی اللہ کے نیک بندوں پر آئے ہیں وہ بروں پر نہیں آتے۔ نبی محترم امام الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زندگی سے آپ سب واقف ہیں کہ اللہ کے گھر مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی ہے۔ کیوں کی ہے؟ لوگوں نے پریشان کیا تھا، لوگوں نے ان کے ساتھیوں کو پریشان کیا تھا، لوگوں نے ان کے اصحاب کو پریشان کر دیا تھا، لیکن کبھی اللہ سے شک و شکایت نہیں کی ہے۔ اور جب طائف کی طرف دعوت کے لیے تشریف لے گئے تھے، وہاں لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ظلم کیا، بڑوں نے بھی ظلم کیا، بڑوں نے باتیں نہیں مانی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس جانے لگے
تو گلی اور محلوں کے بچے ان کے پیچھے لگا دیے، اور جب تنگ آ گئے ایک جگہ پہ پناہ لی، اللہ کے فرشتے آ گئے۔ اللہ کے فرشتے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جبریل فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے پاس یہ پہاڑوں والا فرشتہ ہے، اگر آپ چاہے تو یہ پہاڑ ہم ان پر گرا دیں، لوگوں کو ختم کر دے، بلیا میٹ کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ ناسمجھ ہے، یہ مجھے نہیں جانتے، یہ میری حیثیت سے واقف نہیں ہے، میرے مقام سے واقف نہیں ہے، جو مرتبہ جو عظمت اللہ نے مجھے دی اس سے یہ واقف نہیں، ان کو نہیں پتہ۔ اگر ان کو پتہ ہوتا یہ کیوں اس طرح کرتے؟ یہ مسلمان ہو جائیں گے، اگر یہ نہیں تو ان کی اولاد مسلمان ہو جائے گی اور سارے مسلمان ہوں گے بعد میں۔ اسی لیے صبر، برداشت، ہر حال میں اللہ کا شکر کرنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، حرص سے دور رہنا۔ یہ جو دنیا میں فسادات ہوتے یہ حرص کی وجہ ہوتے، دنیا کی لالچ، دنیا کی محبت، اس نیت سے کہ بس ہم نے ادھر ہی رہنا ہے۔ ادھر رہنا تو کسی نے نہیں ہے، لیکن پروگرام ہمارا ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے ادھر ہی رہنا ہے۔ وہ شخص جس کو اللہ گھر عطا کر دے صرف رہنے کے لیے، نمائش کے لیے نہیں، زینت کے لیے نہیں، پکا رہنے کے لیے نہیں، دکھلاوے کے لیے نہیں، لوگوں پر روب اور دبدبہ جمانے کے لیے نہیں، صرف اپنی سکونت کے لیے، صرف اپنے رہنے کے لیے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایسے پروگرام نہیں بنانا چاہیے کہ بس لمبا پروگرام ہو۔ اللہ کا شکر، اپنی اولاد کو بھی اس طرف لگائے، خود بھی اس طرف راغب ہونا چاہیے، اس لیے کہ دنیا کی جو لالچ ہے، حرص ہے، یہ کبھی ختم تو ہوتا نہیں ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر بنی آدم کے لیے مال دولت کی ایک وادی ہو، ایک وادی آپ جانتے ہیں، پہاڑوں کے درمیان بہت بڑا علاقہ، یہ مال دولت سے بھرا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کاش ایک اور وادی بھی ہوتی، اگر دو ہو جائے تو کہتے کاش ایک دو اور وادی بھی ہو جائے۔ کرنا کیا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرنا، دو وقت کی روٹی کھانے سے زیادہ تو نہیں ہے نا، مال دولت جمع کرنا ہے، جمع کر کے کیا کرنا ہے؟ اس مال و دولت کو چھوڑ کے تو جانا ہے۔ اس لیے حرص نہیں کرنا چاہیے، لالچ نہیں کرنا چاہیے، ہر کام میں، ہر معاملے میں اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اگر امتحان آ جائے تو اللہ کی طرف رجوع، اللہ نے کچھ عطا کیا تو صبر کرنا چاہیے، اس پر شکر کرنا چاہیے، جو مصیبت و پریشانی ہے اس پر صبر کرنا چاہیے۔ اس حالت میں نہیں آنا چاہیے جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، فرمایا کہ جب انسان پر کوئی حالت آ جائے پھر یہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر گڑ گڑا کر دعا کرتا ہے، یہ اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، چلتے ہوئے اللہ سے دعائیں مانگتا ہے کہ اللہ یہ پریشانی دور کر دے، میں نیک ہو جاؤں گا، میں تیری اطاعت کروں گا، تیرے پیغمبر کی اطاعت کروں گا، نیک بن جاؤں گا۔ لیکن فرمایا ثم اذا خولوا نعمة منه نسي ما كان يدعو اليه من قبل، فرمایا کہ جب ہم ان کو اپنی نعمت عطا کر دیتے نا، اس سے پریشانی دور کر دیتے ہیں، اس کو ملازمت دے دیتے ہیں، اس کو منصب عطا کر دیتے ہیں، اس کو وزارت دیتے ہیں، اس کو مالت دولت دیتے ہیں، اس کو بنگلہ عطا دے، اس کو گاڑی دے دے، اس کو دنیا کی نمائشیں دے دے، دنیا کی چیزیں دے دے، فرمایا کہ پھر یہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، پھر یہ دوسرے راستے پر چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ فرمایا نسیا ما کان یدعو الیہ من قبل، یہ وہ بھول جاتا ہے کہ میں نے اللہ سے کیا وعدے کیے تھے، میں نے اللہ سے کیا دعائیں کی تھی، بھول جاتا ہے۔ پھر کہتا ہے یہ تو میری دانشمندی کی وجہ سے سب کچھ ہو گیا، یہ ملازمت میری دانشمندی کی وجہ سے ہے، یہ منصب میری دانشمندی کی وجہ سے ہے، یہ مال دولت میری عقل مندی کی وجہ سے ہے، حالانکہ دیا تو سب کچھ اللہ نے ہے، یہ صحت اللہ نے عطا کی ہے۔ اگر کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کسی بھی شخص کا کوئی بچہ فوت ہو جائے، بچہ بچی فوت ہو جائے، اور وہ انسان اس پر کہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ نے تو نے دیا تھا، تو نے لے لیا، تیرا مال ہے، تو نے عطا کیا تھا، تو نے لے لیا، تو جب فرشتہ یہ روح لے کر جاتا ہے تو فرشتے سے اللہ باوجود علم کے پوچھتے ہیں کہ میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتہ کہتا ہے مولا
تیرے بندے نے تیری تعریف کی، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، کوئی زبان پر شک و شکایت نہیں کی، تو اللہ فرشتوں کو گواہ کر کے ان کو حکم دیتا ہے کہ اے فرشتوں تم گواہ رہو، اس بندے کے لیے میں نے جنت میں گھر بنا دیا، اس گھر کا نام میں نے بیت الحمد رکھ دیا، اس لیے کہ اس بندے نے اس مصیبت میں اللہ کی تعریف کی ہے، اس مصیبت پر حمد کی وجہ سے میں نے اس کے لیے گھر بنا دیا۔ اتنا بڑا انعام کنفرم اس کے لیے جنت میں گھر بن گیا۔ لیکن یہ سبق ہم نے اپنے بچیوں اور خواتین کو بھی سکھانا ہے، اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہے، خود بھی کرنا ہے، واویلے نہیں کرنا ہے۔ اگر کوئی واویلا کرے، اب مار پیٹ شروع کرے تو کیا کر لے، کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے صبر و شکر ہر حال میں، تسلیم و رضا، اللہ کے ہر حکم کے سامنے تسلیم۔ جب بھی اللہ کا حکم کوئی بیان کرے تو اپنی دانشمندی، اپنی عقل مندی، اپنے فضول دلائل اس کے سامنے نہ پیش کرے۔ اللہ کا حکم بس ختم، اللہ و رسول کے سامنے میں تسلیم ہوں، اللہ کے حکم پر میں راضی ہوں۔ اگر یہ ہم یہ